ایک غیر معمولی سیاسی و عسکری کشمکش نے خلیج عرب کے دو اتحادی ممالک سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کو ایک سنسنی خیز موڑ پر لا کھڑا کیا ہے، جہاں ایک اہم بندرگاہ المکالا پر سعودی فورسز کا فضائی حملہ علاقائی سیکیورٹی اور طاقت کے توازن پر سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ یہ واقعہ محض ایک فضائی کارروائی نہیں بلکہ سعودی عرب اور امارات کے درمیان گہرے عدم اعتماد کا مظہر ہے۔ سعودی عرب نے دعویٰ کیا ہے کہ المکالا پورٹ پر جو ہتھیار اور جنگی گاڑیاں اتاری گئیں وہ متحدہ عرب امارات سے آئے تھے اور انہیں جنوبی یمن میں الگ ریاست قائم کرنے کی خواہش رکھنے والے جنوبی عبوری کونسل STC کے لیے استعمال کیا جانا تھا، جس سے سعودی سیکیورٹی شدید خطرے میں تھی۔ اقتصادی، سیاسی اور عسکری مفادات میں بڑھتی ہوئی دوریاں اب منظر نامے پر آ چکی ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ کشمکش اتنی اہم کیوں ہے؟ دراصل عرب اسپرنگ کے بعد جب یمن میں سیاسی بحران آیا تو شمال اور مغربی یمن پر حوثیوں یعنی انصار اللہ کا قبضہ ہو گیا، جن کی حمایت ایران کرتا ہے۔ اسی طرح جنوبی یمن کا ایک حصہ STC یعنی سادرن ٹرانزیشنل کونسل کے کنٹرول میں ہے اور اس کی حمایت UAE کرتا ہے، اور باقی حصہ جسے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت چلاتی ہے، اس کی حمایت ہمیشہ سے سعودی عرب نے کی ہے۔ یعنی بنیادی طور پر یمن میں تین بڑے کھلاڑی ہیں: سعودی عرب، ایران اور UAE۔ کچھ عرصہ قبل تک ہم سنا کرتے تھے کہ سعودی عرب اور یمن میں موجود حوثی گروپ انصار اللہ کے درمیان جنگ ہوتی تھی، لیکن اب یہ جنگ حوثیوں اور سعودی عرب کے درمیان نہیں بلکہ سعودی عرب اور UAE کے درمیان ہے۔ اب حالات کچھ یوں ہیں کہ STC گروپ، جسے UAE کی حکومت سپورٹ کرتی ہے، وہ المکالا پورٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو حضرموت صوبہ میں ہے، جہاں سعودی حکومت کا کنٹرول ہے، اور یہ علاقہ قدرتی وسائل اور تیل کے تقریباً 80% ذخائر کی بدولت بہت اہم مانا جاتا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے سخت بیان میں کہا ہے کہ کسی بھی خطرے کو ریڈ لائن تصور کیا جائے گا اور وہ اپنی ایک قومی دفاع کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا، جبکہ دوسری طرف امارات نے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ المکالا کو بھیجے جانے والے سامان میں کوئی ہتھیار نہیں تھے اور جو گاڑیاں بھیجی گئی تھیں وہ اپنی فوج کے استعمال کے لیے تھیں، نہ کہ کسی علیحدگی پسند گروپ کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے تقریباً 1/2 یمن کے تنازع پر حوثی باغیوں کے خلاف مل کر لڑائی کی، لیکن ان کی ترجیحات مختلف رہیں۔ سعودی عرب ایک متحد یمن چاہتا تھا، جبکہ امارات نے STC جیسے گروپوں کو عسکری اور سیاسی مدد دی۔ 2019 میں ریاض ایگریمنٹ ہوا، جس کے تحت سعودی عرب اور UAE نے طے کیا کہ یہ دونوں STC اور سعودی بیکڈ پریزیڈنشل کونسل مل کر حکومت کریں گے اور حوثیوں کے خلاف متحد ہوں گے، جنہیں ایران سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن 2023 میں جب امریکہ نے کہا کہ وہ ریڈ سی میں حوثیوں کے خلاف لڑے گا، تو سعودی عرب نے، جو کہ پہلے ہی ایک لمبی جنگ کی بدولت تھک چکا تھا، نے حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ اب STC نے جنوبی یمن کو الگ ملک بنانے کی کوشش شروع کی تو اس پر سعودی عرب نے خطرے کی وارننگ جاری کی اور سعودی فضائیہ نے المکالا پورٹ پر F-15 طیاروں سے فضائی حملے کیے، جہاں UAE نے STC کے لیے ہتھیار اور آرمڈ وہیکلز بھیجے تھے۔ اس کشمکش کے بیچ یمنی انتظامیہ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ مشترکہ دفاعی معاہدہ منسوخ کر دیا ہے اور یمن سے تمام اماراتی فورسز کے انخلاء کا حکم دے دیا ہے، جو کشیدگی کو ایک نئے سیاسی مرحلے میں لے گیا ہے۔ سعودی عرب نے بھی امارات سے کہا ہے کہ وہ 24 گھنٹوں کے اندر یمن سے نکل جائے اور اپنی طرف سے کسی بھی عسکری یا مالی تعاون کو روک دے، ورنہ اس کے سخت ترین نتائج ہوں گے۔ اسی دوران امارات نے اپنے آخری کاؤنٹر ٹیررزم یونٹس کو بھی یمن سے واپس بلا لیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس بحران نے خلیجی اتحاد کی سابقہ شکل کو بنیادی طور پر بدل دیا ہے۔ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پاکستان نے 17 ستمبر 2025 کو سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ سائن کیا تھا، جس کے تحت ایک ملک کے خلاف کارروائی دوسرے ملک کے خلاف کارروائی سمجھی جائے گی۔ پاکستان بنیادی طور پر سعودی عرب کو اس معاملے میں سپورٹ کر رہا ہے تاکہ یمن تقسیم نہ ہو۔ اب یہاں پاکستان کے لیے یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ UAE اور سعودی عرب دونوں کے ساتھ تعلقات کو متوازن رکھے، کیونکہ معاشی طور پر UAE کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات کافی مضبوط ہیں۔
یہ صرف علاقائی سیاست تک محدود نہیں ہے۔ اس تنازع نے ہم یمن میں جاری خانہ جنگی، سلامتی کے مسائل، انسانی بحران اور عالمی تجارت پر بھی اثرات مرتب کیے ہیں، کیونکہ یمن خلیج اور بحیرہ احمر کے قریب واقع ہے، جہاں سے عالمی شپنگ گزرتی ہے۔ مستند ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی امارات تعلقات میں یہ تیز رفتار تناؤ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ کئی سال پرانے اختلافات کا عکاس ہے۔ یہ صورتحال خطے کے امن، خلیجی اتحاد اور یمن کی مستقبل کی سیاسی تشکیل کے لیے اہم سوالات کھڑے کرتی ہے۔ اب سوال آپ سے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیا یہ صرف ایک عارضی بحران ہے یا دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک عہد ساز انتشار کا آغاز؟ یہی وہ سوال ہے جو دنیا بھر کے تجزیہ کار اور حکام پوچھ رہے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اس بحران سے نکل کر دوبارہ اتحاد قائم کر پائیں گے یا یمن کا تنازعہ ایک نئی پیچیدگی کے ساتھ آگے بڑھے گا؟ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔